کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ کر لے کہ اسے اللہ کی بندگی اور غلامی کرنی ہے، اس کے دین کی خدمت کرنی ہے، تو اس کے لیے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور وہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور یہی میرا مشاہدہ ہے کہ ذاتی صلاحیتیں جو بھی ہوں، علم جو بھی ہو، تجربہ جو بھی ہو، اس سب کے باوجود جب تک توفیق الہی شامل نہیں ہوتی کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بجائے چند یادوں میں جانے کے میں چاہوں گا کہ 2-3 نکات آپ کے سامنے وقت کی قلت کے باعث رکھوں۔ پہلی چیز یہ کہ خورشید صاحب نے جو بنیادی کام کیا وہ محترم مولانا کی فکر کا آگے بڑھانا ہے۔ مولانا نے سود کے ذریعے یہ تصور پیش کیا اس کی حرمت کا بھی اور اس نظام پر تنقید کا بھی جو اس وقت سکہ رائج الوقت تھا، سرمایہ داری اور اشتراکیت۔ ان دونوں کے جواب مولانا یہ بات پیش کی کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ افضل ہے اور یہ باطل خرابی ہے، اس کو دور ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کو عملی شکل کیسے دی جائے؟ وہ بینکاری کا نظام ہے، وہ اسلامی معاشیات کا تصور ہے۔ ان دو چیزوں کو خورشید صاحب نے وضاحت کے ساتھ آگے بڑھایا اور نہ صرف ملک بلکہ عالمی حیثیت سے ان دونوں پہلوؤں کو اجاگر کر کے بہت سی شبہات کو دور کیا اور ایسی مثبت بنیاد قائم کی جو انشاءاللہ آئندہ بھی مزید پھولے گی اور پھیلے گی۔ دوسری بات یہ کہ مغرب سے کس طرح سے مکالمہ ہو کہ کسی کمپرومائز کے بغیر، مفاہمت کے بغیر اسلام کی بات کو ان تک پہنچایا جا سکے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مغرب کے ذہن کو سمجھیں، مغرب کے مسائل کو سمجھیں اور ان کو سمجھنے کے ساتھ جس لہجے اور بیانیے کے ساتھ اسلام کو پیش ہونا چاہیے یہ چیز آپ کے سامنے ہو۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اسد اور علامہ اقبال کے بعد جن لوگوں نے اس کام کو پورے خوبی کے ساتھ کیا ہے اس میں ان کا نام بھی شامل کیا جائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ تحریک سے وابستگی، اس کے نظم کی پابندی، اس کے ساتھ وفاداری، اس کے بارے میں فکر اور خاص طور پہ تحریک اور پاکستان کے وجود میں کوئی فرق نہ کرنا، یہ وہ چیز ہے جو ان کے ذہن پہ آخر وقت تک غالب رہی۔ انہوں نے تحریک اور پاکستان کو ایک ہی چیز سمجھتے ہوئے یہ سمجھا کہ تحریک جب تک یہ کردار ادا نہیں کرے گی کہ پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو آگے بڑھائے، اس وقت تک ملک خطرات کا نشانہ رہے، اور اس چیز کو ان کی ہر تحریر نے بڑے واضح انداز میں پیش کیا۔ آخری گزارش یہ کہ کسی بھی تحریک کی زندگی اور بڑھنے کا تعلق اس کی فکری تازگی اور فکر کو اس انداز میں پیش کرنا ہے جو اس دور کے دانشوروں کو متاثر کر سکے۔ یہ وہ پہلو ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے سنا کہ ترجمان کے حوالے سے بھی اس کے بغیر بھی مولانا مرحوم کے بعد جن افراد نے کنٹریبیوٹ کیا وہ آج آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے جسے ان کی یاد رکھی جائے، یاد کو بار بار دہرایا جائے، یا اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اسی سرزمین سے وہ افراد ابھریں جو ان سے بہتر اس کام کو انجام دیں، جو اپنے علم کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے، نرمی اور محبت کے لحاظ سے، بغیر کسی فخر و تکبر کے اس کام کو کر سکیں جو دین کا مدعا ہے۔ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ تحریک ایسے افراد پیدا کرے جو فکری قیادت فراہم کر سکتے ہوں
جن کا مطالعہ دین کا براہ راست اس کے مصادر سے ہو، جو تحریک کی ہر تحریر سے آگاہ ہوں، اور جو محض وہاں پہ قناعت نہ کریں بلکہ اس فکر کو آگے پہنچانے کے لیے نئے لہجے، نئے اسلوب اور نئے بیانیے تلاش کر سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو سر انجام دیں، جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ کوئی زندگی سے کوئی سبق سیکھا ہے۔ وہاں العالمین۔